السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھائی آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جو ہے سیشن ہو رہا ہے، اور آج بڑی گرما گرم بحث بھی ہوگی۔ کل یہ تھا کہ کل اس کا آغاز ہوا تھا، اور کل تقریباً 156 لوگوں نے 56 اسٹیٹس نے دنیا کی وہ قبول کیا فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ، جس میں ہمارا گریٹ برٹین بھی شامل ہے۔ اور لندن میں دھویں دھار تقریب ہوئی جہاں پہ جھنڈے کو لہرایا گیا اور فلسطین کا جو ہے مونوگرام وغیرہ دکھایا گیا، جھنڈا دکھایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ ملکوں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا یورپ کے، جن میں انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں۔ ایک تو امریکہ ہے جس نے قبول نہیں کیا ہے، ایک جرمنی ہے، اور اس کے علاوہ ہنگری ہے، اور میرے خیال میں ہالینڈ جس کو نیدرلینڈ کہتے ہیں وہ ہے، اسٹونیا جو روس سے آزاد ہوئی تھی ریاستیں، اسٹونیا وغیرہ، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ابھی تک۔ تو یہ کچھ ہیں، کوئی تقریباً 90% جو ہے وہ اقوام متحدہ میں لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب ایک امید جاگی ہے کہ بھئی چلیں کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، تم کچھ بھی کر لو، کتنی بھی قراردادیں پاس کر لو، میں نہیں مانتا۔ ادھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو اقوام متحدہ کا جو ICC ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، کہ ہم اس کو جو ہے وہ سینکشنز کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے مسلمان لیڈروں کو بلایا ہے، سربراہان کو بلایا ہے، اور کہا ہے کہ جی کوئی لے دے کر لو، ختم کرو اس معاملے کو، لیکن مسلمان بپھرے ہوئے ہیں۔ ترکی کو جو ہے دانے ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی تو ہم سے مال لے لے، ہم سے جہاز خرید لے، ہم تجھے جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں، اور تو پلیز جی یہ جو چائنا اور رشیا کا جو بلاک ہے اس کی طرف جانے کی کوشش نہ کر۔ اس وقت امریکہ جو ہے بہت پریشانی میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ میرے خیال میں جب سے یہ اقوام متحدہ بنی ہے، پہلی دفعہ امریکہ کو ڈیفینسو پوزیشن پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، چونکہ سارا تہس نہس کر دیا آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اگر اسرائیل کو اسی وقت روک لیا جاتا تو آج یہ بات نہیں ہوتی۔ بہرحال اسرائیل جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے ساری دنیا کو، اور کہہ رہا ہے میں تجھے بھی یہ کر دوں گا، تجھے بھی یہ کر دوں گا، تجھے بھی یہ کر دوں گا، تجھے بھی یہ کر دوں گا۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے نا، یہ جو ایک دستخط ہوئے ہیں دفاعی معاہدہ، اس سے جو ہے ان کی کھٹیا کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان تو بہت 2-3 ہزار کلومیٹر دور ہے، تو یہ کیا کرے گا، لیکن اب پاکستان بالکل اس کے قریب بیٹھ گیا ہے۔ یعنی الجوف جو ایئر بیس ہے سعودی عرب کا، وہاں سے بتاتے ہیں لوگ کہ مشکل سے بھی 2-3 منٹ کی فلائٹ ہے، اور 2-3 منٹ میں وہ بمباری کر کے واپس بھی آ جائیں گے جہاز۔ اور وہاں سے کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ بتا رہے ہیں زمینی، لیکن جو جہاز ہیں وہ تو بڑی اسپیڈ سے اڑتے ہیں، 2-2 ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے اڑتے ہیں۔ تو 400-450 کلومیٹر ان کے لیے کیا، یہ تو میرے خیال میں کچھ منٹوں سیکنڈوں کی بات بن رہی ہے۔ پھر میزائل جو ہیں ہمارے پاس ہیں، تو اس کے اندر بھی ابابیل سے بہت ڈر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا، لیکن یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتحاد میں کتنی برکت رکھی ہے۔ خالی مسلمانوں نے ارادہ کیا ہے، ابھی ہوئے نہیں ہے، ارادہ کیا کہ جی ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے جلاب چھوٹ گئے۔ وہ لوٹا لے کے، وہ کیا لوٹا لے گا، لوٹا تو مسلمان ہی لے کے جاتے ہیں باتھ روم میں، یہ کیا لے کے جائے گا لوٹا، یہ تو پتہ نہیں ٹیشو سے بھی صاف کرتا ہوگا کہ نہیں۔ بہرحال اس کو بھی پیچش لگ گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جو باگرام کا ایئرپورٹ ہے اس پہ قبضہ کروں گا۔
بھائی میں ایک بات بتا دوں، یہ افغانی ہے، افغانی، یہ 100 سال کیا 1000 سال تک تجھ سے لڑتے رہیں گے، لیکن تجھے قبضہ نہیں کرنے دیں گے کبھی بھی افغانستان پہ۔ ہم جانتے ہیں چونکہ ہمارے یہ نیبر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو، لیکن یہ کہ تم ان سے بدمعاشی کرو گے تو وہ پھر بدمعاشی وہ دکھا دیں گے۔ چلے جی میں موضوع سے بہک جاتا ہوں، پھر آتا ہوں اسی طرف۔ تو اب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مصر پہ حملہ کروں گا۔ مصر کی جو ہے وہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں ترکی کے ساتھ کافی عرصے کے بعد، تقریباً 13-14 سال کے بعد، اور وہاں پر ان کی نیوی بھی کرنے جا رہی ہے۔ وہاں سے وہ جو فلسطین غزہ کے غریب لوگوں کے لیے جو امداد لے کے جو فلوٹیلا آ رہا ہے یورپ سے، تیونس وغیرہ سے، وہ ابھی راستے میں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں ان کو آنے نہیں دوں گا۔ کہتا ہے تم ادھر آؤ، جو ہمارے اشکول اشڈوڈ پتہ نہیں کون سی ان کی بندرگاہ ہے، وہاں ہمیں دے جاؤ، ہم خود ہی پہنچا دیں گے۔ وہاں میں تیرے صدقے جاؤں، کیا بات ہے تیری، پہلے تو نے پہنچایا نہیں اور تو اب یہ پہنچائے گا۔ پر وہ بھی اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے دے کر جائیں گے، ہم تو اپنے ہاتھوں سے لے کر جائیں گے، دیکھ کر جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اس فلوٹیلا کے اندر جو ہے بڑے بڑے وکلا ہیں، ججز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سینٹ کے رکن ہیں، ایمبیسیڈرز ہیں، مطلب ہر طبقہ فکر کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اور تقریباً میرے خیال میں یہ کوئی 40-50 کشتیوں پہ، یہ چھوٹی چھوٹی کشتی ہیں، بڑے جہاز نہیں ہیں، ان میں جو امداد لے کے یہ پہنچ رہے ہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ یہ مارے، اب یہ اگر فائر کھولتے ہیں ان کے اوپر تو دیکھیں مسئلہ خراب ہو جائے گا بہت زیادہ، چونکہ اس میں جو ہے سبھی امریکن لوگ بھی ہیں، اس میں برٹش لوگ بھی ہیں۔ ابھی دیکھیں 4 امریکنوں کو مارا ہے لبنان کے اندر، اگر ایک بھی وائٹ ہوتا، ایک بھی کوکیشن ہوتا تو یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اسرائیل کی، لیکن چونکہ وہ براؤن ہے، چونکہ وہ کسی اور مذہب کے ہیں، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کتنے دن بچے گا۔ وہ ملاسیویچ تھا، یہ اس کا ہرزیگوینیا، بوسنیا ہرزیگوینیا میں جس نے ظلم کیا تھا، دیکھیں مجھے اس اسٹیٹ کا نام ہی، چونکہ وہ ملک ختم ہو گیا، بہت بڑا ملک تھا، لیکن وہ ایسا ٹوٹا کہ اب اس کا نام ہی میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ تو وہ ملاسیویچ وہ چھپ کے رہتا تھا، انہوں نے داڑھی واڑی بڑھا لی تھی، تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والے، آخرکار وہ پکڑا گیا تھا اور اس پہ کیس چلا، اور اس نے وہاں کورٹ کے اندر ہی زہر پی لیا تھا اور وہیں وہ مر گیا تھا۔ تو اس کا بھی یہی حال ہونا ہے، یہ چھوٹے گا نہیں۔ جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ قابو میں آئیں گے۔ دیکھیں ہٹلر کے زمانے میں جنہوں نے ہولوکوسٹ کیا تھا، ان کے بہت سے فوجی چھپ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے، ابھی 10-15 سال 20 سال پہلے مجھے یاد ہے، ایک بوڑھا چھپا ہوا تھا کہیں، پتہ لگ گیا کہ یہ ہٹلر کا ساتھی تھا، اس کو گرفتار کر کے لائے کورٹ کے اندر اور اس کو سزا ہوئی، پنش ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا خون رائے گا جائے گا۔ بہرحال ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے اسرائیل کی، یہ صرف جو الیکٹرانک چیزیں ہیں اسی سے کھیل سکتے ہیں۔ یہ جہاز اڑ گئے، میزائل مار دیے، یہ پیدل فوج نہیں ہے لڑنے والی۔ اگر پیدل فوج دیکھی جائے جن میں لڑنے والی بات ہے، وہ ہیں مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی یہ 4-5 قومیں ایسی ہیں ہمارے ہاں جو بڑی بہادر ہیں، جیسے افغانی ہیں، جیسے پاکستانی قوم ہیں، جیسے چیچن ہیں، جیسے ایرانین ہیں، یہ لوگ بڑے بہادر ہیں۔ عربوں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، although میرا خاندانی نسل عرب ہے، لیکن عربوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عرب جو ہے وہ ختم ہو گئے، عرب نہیں رہے۔ ہاں ہمارے جو ہے یہ جو کردش لوگ ہیں یہ بڑے بہادر ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال
آج یونائٹڈ نیشن میں اجلاس ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی اس نے بھی ملنا ہے، نیتن یاہو کو، جو نیو یارک کا میئر ہے، اس نے کہا میں گرفتار کر لوں گا اس کو آتے ہی۔ ابھی حالات بڑے خراب ہوں گے، چونکہ ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جائے گا، ابھی اور قتل عام ہوگا۔ پھر جو مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو زخمی ہیں غزہ کے، ایک پیسیج بنایا جائے، ہم ان کو جو ہے وہ ویسٹ بینک میں جو ہے ان کو ہاسپٹل میں ہم علاج ان کا کریں گے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ویسٹ بینک کے اندر بھی اپنی بلڈنگیں بنانے کے چکر میں، یہودیوں کو بسانے کے چکر میں، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کے اوپر تو لڑائی دھری ہے۔ دیکھیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اتنے دن لڑائی کھنچی ہے غزہ میں، کیسے کھنچی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی جنات تو ہیں وہاں پہ جو کہ یہ جو لڑاکو ہیں ان سے پیار محبت بڑھائی ہوئی ہے۔ کوئی نہ کوئی جنات تو ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جنات دنیا میں سبھی جگہ موجود ہے، ترکی میں بھی ہیں، سب جگہ ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھے کل یونائٹڈ نیشن میں بڑا دکھ ہوا، شام کا جو صدر بنایا ہے وہ غداری کر رہا ہے ترکی سے، اور میرے خیال میں یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی، چونکہ شام کی جو عوام ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، اور جو شام کا صدر ہے وہ جولانی، کیا نام ہے، وہ اس کی گود میں بیٹھ رہا ہے جا کے اسرائیل کی۔ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے۔ وہ دھمکیاں دے رہا ہے اسرائیل کے، میں یہ کر دوں گا۔ دیکھیں جی، میں ایک بات جانتا ہوں، پہلے مسلمان یوں ڈرتے تھے کہ جی اس کے پاس ایٹم بم ہے، یہ مار دے گا، لیکن اب تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ جناتوں کا باپ ساتھ میں ہے، تو پھر کیوں ڈرنے والی بات ہے؟ تھوڑا سا ہمت کریں، قدم بڑھائیں، ایک گروپ بنائیں اپنا۔ دیکھیں، خالی آپ ایک اپنا بلاک ہی بنا لیں گے نا، اس سے آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا، یہ لوگ بھاگتے پھریں گے۔ بس میں نے اتنی سی بات کرنی تھی۔ پاکستان پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا فی الحال۔ وہاں پر وادی تیرہ میں جو ہے بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، بڑی کنفیوز خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، اور ہندوستانی میڈیا بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا اپنا ذاتی کیا ہوا ہے، یہ جو طالبان TTP ہے، انہوں نے جان بوجھ کے وہاں لوگوں کو مارا ہے، اور نام انہوں نے پاکستان آرمی پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ میں اس سبجیکٹ کو دیکھ ہی نہیں رہا، کور ہی نہیں کر رہا۔ بہرحال جو بھی ہوا، ہندوستان بڑی خوشیاں منا رہا ہے، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرنے لگا ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں جو ہے بہت اچھی خبریں سنیں گے۔ دیکھیں، اگر سعودی عربیہ پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے، تو یہ سمجھ لیں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی اس خطے میں۔ کس خطے میں؟ یہ جو ہمارا علاقہ ہے۔ بس مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو جلد سے جلد ان کا وطن عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان غریبوں پر جو اس وقت برا وقت ہے ان سے ان کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔